نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ليقوم الناس بالقسط وقال الله تبارك وتعالى ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين انتہائی قابل صدر احترام محترم معزز سامعین و حاضرین، معراج شب معراج واقعہ معراج کا اصل مقصد اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کا وہ مقصد جب سب سے اعلیٰ طریقے سے ہمارے آقا نے پورا کر دیا تو اللہ کی طرف سے سب سے بڑا انعام معراج ہوگا۔ وہ سب سے بڑا کام جس کے لیے کم و بیش 1.25 انبیاء کرام آتے رہے، ایک ہی تو کام تھا، وہ کیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگوں میں انصاف قائم کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا نے وہ سب سے اعلیٰ طریقے سے کر کے دکھا دیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو سب سے بڑا انعام معراج، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے انعام عطا فرما دیا۔ لیکن ہجرت الوداع کے موقع پر آپ نے اب یہ انبیاء کی ذمہ داری اپنی امت کے ذمہ لگا دی۔ سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں ختم نبوت۔ انبیاء کی جو ذمہ داری تھی وہ اپنی امت کے ذمہ لگائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا؟ عموماً صحابہ کا جواب یہ ہوتا تھا، آپ جب سوال کرتے صحابہ جواب دیتے واللہ اعلم ورسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ لیکن آج یہ جواب نہیں ہے کہ اللہ ہمیں کیا پتا، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، یہ جواب نہیں آیا۔ 1.25 لاکھ صحابہ نے جو جواب دیا وہ یہ کہ قد بلغتا وأدیتا ونصحتا، یا رسول اللہ آپ نے اللہ کا پیغام نہ صرف پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ وہ حق ادا کیسے کیا؟ انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، جو کہ ہمارے لیے آج اسوہ حسنہ ہے۔ انفرادی سطح کیا ہے؟ 10 سال آپ مکہ میں جدوجہد کرتے ہیں، 3 سال تو آپ کو شعبہ بنی ہاشم میں قید رکھا جاتا ہے، آپ قید برداشت کرتے۔ اس سے پہلے 40 برس آپ
کما کر لا کر غریبوں کی مدد کرتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اعلان نبوت کے بعد 6 سال آپ ظالموں کی مخالفت کرتے ہیں اور تکلیفیں برداشت کرتے ہیں. 3 سال شعبہ بنی ہاشم میں رہ کر قید با مشقت، جس میں روایات میں آتا ہے سوکھے چمڑے کو گرم کر کے اس کی بوند دودھ پیتے بچوں کے حلق میں ٹپکائی جاتی تھی. حالانکہ وہ ریز زیر ذرا وادی ہے، لیکن جو جھاڑ پھوٹ تھی سب کھا لی گئی، کیونکہ کھانے پینے پر ملنے جلنے پر پابندی تھی. آپ کے ساتھ آپ اکیلے نہیں ہیں، حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ، اور بیویاں آپ کے ساتھ، اور آپ کے رشتے دار آپ کے ساتھ، حضرت ابو طالب آپ کے ساتھ شعبہ بنی ہاشم میں. کیونکہ انہوں نے کہا تھا یا تو تم بادشاہ بنو یا تو تم خانے کعبہ سنبھالو، ہم تو مہربانی نہیں کرتے. تم حافظ قرآن بناؤ، تم عالم بناؤ، مفتی بناؤ، نمازیں پڑھاؤ، روزے رکھواؤ، حج کراؤ، عمرے کرواؤ، ہماری مخالفت کیوں کرتے ہو؟ آپ نے کہا انبیاء کرام کا مقصد ہی ظالموں کی مخالفت کرنا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. تو آپ نے انفرادی سطح پر بھی لہو لہان ہو کر طائف میں، مکہ میں تو سرداروں نے مانا نا آپ کو، طائف میں عوام الناس نے آپ کو لہو لہان کیا. جب دونوں سطح پر آپ نے بندوں کی طرف سے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا تو اللہ کی طرف سے سب سے بڑا انعام معراج. سبحان اللہ. بے شک بڑا انعام. اب یہ باتیں تو ہم پچھلے چند جمعوں سے کر ہی رہے ہیں کہ معراج شریف کیا ہے، معراج شریف کے مقاصد کیا ہے، معراج شریف کے واقعہ معراج کیا ہے. آج ہم اپنے حالات میں دیکھتے ہیں، پاکستان کا جو ہم پاکستانی، ہماری انفرادی جدوجہد اور ہماری اجتماعی جدوجہد، اگر ہم مسلمان ہیں اور وہ فریضہ ختم نبوت کی وجہ سے جو ہم پر عائد ہو چکا ہے، جب آپ نے گواہی لی نا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، تو تمام صحابہ کرام نے یہ کہنے کی بجائے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، نہیں، قد بلغت وأديت ونصحت، یا رسول اللہ آپ نے تو پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا. 13 سالہ مکی جدوجہد اور 10 سالہ مدنی مسلح جدوجہد کر کے آپ نے دین حق کو نافذ کر دیا، ظلم کا خاتمہ کر دیا، عدل کا قیام کر دیا. اچھا آپ نے تو گواہی دے دی، قرآن حکیم میں آتا ہے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ بھی اس بات پر گواہ بن گیا. سبحان اللہ. بے شک. حدیث والد مبارک سورہ فتح کی محمد رسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس سے پہلے کیا ہے؟ یہی تو آیت ہے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ بھی اس بات پر گواہی کے لیے کافی ہے کہ میرے محبوب نے دین حق کو نافذ کرنے کا حق ادا کر دیا. سبحان اللہ. بے شک. اب پاکستان جو دنیا کے خطے پر وجود میں آیا، ہم پاکستانیوں کے لیے کیا راستہ ہے؟ ہم پاکستانیوں کی انفرادی اور اجتماعی جدوجہد کس مرحلے پر ہے؟ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟
واقعہ معراج کے حوالے سے، انبیاء کرام کے دنیا میں آنے کے حوالے سے، اللہ پاک جب کوئی کام لینا چاہتا ہے اپنے بندوں سے تو اس کے لیے اسباب فراہم کرتا ہے۔ ظاہر ہے یہ اسباب کی دنیا ہے۔ پاکستان بنانے کے لیے اللہ پاک نے 2 لوگوں کو منتخب کیا۔ معروف معنی میں یہ دونوں افراد کوئی سکہ بند علماء یا بہت بڑے کوئی گدی نشین یا دین کے کوئی بہت بڑے راہبر نہیں۔ ایک کا نام ہے قائد محمد علی جناح اور ایک کا نام ہے محمد اقبال۔ سبحان اللہ، بے شک۔ علامہ اقبال کو یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے دین میں بھی پی ایچ ڈی کی اور دنیا میں تعلیم میں بھی پی ایچ ڈی کی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اسی لیے تو ان کو آفر کی جاتی تھی، یا تو ہماری پوری دنیا کے جو مقاصد ہیں آپ چونکہ ذہین ترین اور قابل ترین انسان ہیں، ہم آپ کو اپنے سب سے بڑے تھنک ٹینک کا سربراہ بنا دیتے ہیں، لیکن آپ کو دنیا چاہیے اور دنیا آپ کی تصور سے بڑھ کر ملے گی۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں تو پھر ہم آپ کو عالمی عدالت کا چیف جسٹس بنا دیتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے فیصلے آپ کریں۔ لیکن چونکہ آپ کو پتا تھا، آپ تو دنیا کو سمجھا رہے تھے کہ خریدے نہ جس کو ہم اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ و بادشاہی۔ یہ انگریز جو مجھے تھنک ٹینک کا سربراہ بنائے گا تو اپنے مطلب کی تحقیق کروائے گا، بے شک۔ یہ جو عالمی عدالت کا چیف جسٹس بنوائے گا تو اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گا، بے شک۔ تو میں ان کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بننا چاہتا، لہذا نہ آپ بکے نہ جھکے، سبحان اللہ، جس کی آپ کو قیمت بھی چکانی پڑے، بے شک۔ لیکن جب یہاں پر پاکستان میں، ویسے تو سر سید احمد خان بھی لوگوں کو سمجھاتے رہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی، بڑے بڑے اکابر سمجھاتے رہے کہ مسلمان اور ہندو 2 علیحدہ علیحدہ دھرم ہیں، 2 علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، لیکن عوام الناس کو ہی کہاں، یہ اقبال اور قائد جو ہیں یہ بھی ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے علم بردار رہے، ہندو مسلم بھائی بھائی۔ لیکن جب یہاں ڈیموکریسی آئی، برطانیہ میں انقلاب آ گیا، وہاں بادشاہت ختم ہو گئی، نام کی صرف بادشاہت رہ گئی اور عوامی حکومتیں بن گئیں۔ تو یہ بھی چونکہ برطانیہ کی ایک کالونی تھی، یہاں بھی ملکہ وکٹوریہ کا وائسرائے تھا، تو اس نے بھی پھر یہاں پر بھی ڈیموکریسی چلائی۔ اس ڈیموکریسی
پھر اسی کے نتیجے میں ظاہر جو ہندو اکثریت میں، حالانکہ یہاں پر بر صغیر میں 1000 برس تک مسلمان حکمران رہے. مسلمان حکمران رہی اور پھر اکثریت ہندوؤں کی رہی 1000 برس تک. یہ تو وہ بات ہے نا جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. کیسے؟ اس لیے کہ اسلام کا مقصد، جیسے کہ میں ابھی عرض کر رہا تھا، انبیاء کرام کا مقصد آ کر کلمہ پڑھانا نہیں ہوتا. کلمہ پڑھانا مقصد نہیں ہوتا. جب مقصد کلمہ پڑھانا نہیں تو نماز روزہ حج عمرہ کہاں سے مقصد ہو سکتے ہیں؟ اگر مقصد کلمہ پڑھانا ہو تو یہ بڑے بڑے راجے مہاراجے ہندو کیوں تھے؟ یہ جا کے اپنے مندروں کو اور کیوں پوچھتے رہے بتوں کو؟ اس لیے کہ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کلمہ پڑھیں اور کلمہ پڑھنے کے بعد مسجدیں بن جائیں اور نماز روزے شروع ہو جائیں. صرف اس چیز کا نام دین اسلام نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو 1000 برس تک مسلمانوں کی حکومت رہی جس کی بنیاد شہادت الغوری نے ڈالی، اور سلاطین آتے رہے، بڑے بڑے بادشاہ آتے رہے. سبحان اللہ. بے شک. اسلام جو پھیلنا ہے نا، دیکھیں، ایک ہے عدل کا قیام، ظلم کا خاتمہ. اس کے لیے تو تلوار نکلے گی، اس کے لیے تو گردنیں کٹیں گی. بے شک. ہمارے آقا نے ابو جہل کی گردن نہیں کاٹی، ابو لہب کی گردن نہیں کاٹی، حالانکہ سبھی سے چل. بے شک. مسلمان شہید نہیں ہوئے، کیوں ہوئے؟ ظلم کے خاتمے کے، بے شک، عدل کے قیام کے لیے. لیکن آپ دیکھیں سن 60 ہجری میں یزید بہت بڑا عالم تھا، حافظ قرآن تھا، وہ جمعے پڑھاتا تھا، لیکن ظالم تھا. بے شک. کلمہ پڑا ہوا، کیبنٹ کے اس کے افراد، اس کے جرنیل، بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے حافظ، لیکن ظلم کے راستے پر چل پڑا تو اس کے خلاف پھر امام حسین نے کلمہ حق بلند کیا. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. کلمہ پڑھنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج عمرے کرنا، لیکن ظالم رہنا. چاہے کوئی غیر مسلم ابو جہل ابو لہب ظالم ہو تو اس کے خلاف بھی جدوجہد ہوتی ہے. چاہے کوئی عالم فاضل ظالم یزید ہو، اس کے خلاف بھی جدوجہد ہوتی ہے. بے شک. بے شک. اور اگر کوئی ظالم نہ ہو تو بے شک وہ ہندو بھی ہو تو یہاں راجے مہاراجے ہندو بھی رہے. کلمہ تو پڑھا ہے لوگوں نے دادا صاحب کو دیکھ کر، اولیاء کرام کو دیکھ کر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ کر، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، ایسی نیک اور پاکیزہ ہستیوں کے کرداروں کو دیکھ کر لوگوں نے اپنی مرضی سے کلمہ پڑھا ہے. جس نے بھی پڑھا ہے، ہم جو مسلمان ہیں، ہمارے باوا اجداد ہندو تھے سارے، انہوں نے جب ان پاک ہستیوں کو دیکھا تو اپنی مرضی سے ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھا. کلمہ کوئی تلوار کی نوک پر تھوڑے کسی نے پڑھایا. بہرحال یہ ہمیں
واقعہ ہے کہ جب الیکشن ہوئے پاکستان اس بر صغیر میں پہلی مرتبہ فار دی گورنمنٹ، دو الیکشن بڑے اہم ہیں ہمارے لیے، ایک ہے فار دی پارٹیشن، لوگوں سے پوچھا گیا ووٹ کے ذریعے کہ پاکستان بنانا چاہتے ہو یا ہندوستان، ہندوستان کو بطور ہندوستان رہنا چاہتے ہو۔ اس نام پر جو الیکشن ہوئے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا پاکستان کے لیے یا انڈیا بھارت کے لیے الیکشن ہوئے۔ اس سے پہلے ایک الیکشن ہوئے یہاں پر، وہ تھی فار دی گورنمنٹ۔ اس گورنمنٹ کے لیے جو الیکشن ہوئے تو ظاہر ہندوؤں کی اکثریت تھی، ہندوئی وزیر، ہندوئی مشیر، ہندوئی کونسلر، ہندوئی ایم پی اے، ہندوئی ایم این اے اور مسلمان اقلیت میں۔ تب جو ہمارے بزرگ سمجھاتے آ رہے تھے لوگوں کو کہ دیکھو ہم اور ہیں یہ اور ہے، تو سمجھ نہیں آتی تھی عام لوگوں کو، لیکن جب گورنمنٹ ان کی بن گئی اور انہوں نے چن چن کر مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا، ظلم و ستم تو پہلے بھی کر رہے تھے لیکن اس میں کچھ وہ یہ دھوکہ دے دیتے تھے لوگوں کو، نہیں یہ انگریز چاہتا ہے، انگریز تو چاہے گا، اس نے مسلمانوں سے حکومت چھینی ہے تو وہ مسلمانوں کو دبا کے رکھے گا، ہندوؤں کو ٹاؤٹ بنا کر مسلمانوں کو مسلط رکھے گا۔ وہ تو بات ٹھیک تھی، لیکن ہندو اپنے آپ کو انگریز کے رس میں چھپا لیتے تھے۔ اب انگریز نے الیکشن کروا کے اب وہ وزیر بن گئے، امیر بن گئے، حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی، اب کیوں ظلم ہو رہے تھے؟ اب ہندوؤں کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ اس سے دل برداشتہ ہو کر ہندو مسلم اتحاد کا جو سب سے بڑے داعی تھے قائد اعظم، وہ یہاں سے سب کچھ بیچ باچ اپنا بستر بوریا لپیٹ کے لندن چلے گئے۔ وہاں ظاہر ہے دنیا دار آدمی دنیا کمائے گا، تو وہ دنیا دار، انہوں نے دنیا میں صرف پی ایچ ڈی کی تھی تو وہ دنیا کمانے کے لیے چلے گئے۔ جس نے ڈبل پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی دین میں بھی اور دنیا میں بھی، وہ علامہ اقبال، وہ ڈٹ گئے یہاں پر۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو ایک اہم ذمہ داری سونپنا چاہے۔ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کوئی کام چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر اسباب پیدا کرتا ہے۔ لیکن ہم اپنے آقا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا کی زندگی میں ایک دور تھا وَوَجَدَكَ فَاعِلًا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ قرآن حکیم میں آتا ہے نا، حضور کی زندگی کا ایک دور ایسا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا اور غنی کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے اسباب نظر آئے نا ابھی کہ حضرت خدیجہ کے خامد فوت ہو جاتے ہیں، انہیں ایک ضرورت ہے ایک کہیے کہ بزنس پارٹنر کی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعرا ہے صداقت اور امانت کا، تو انہوں نے آپ سے آفر کی، تمام سرداروں کو جب لاتا آپ کو آفر کی کہ آپ میرے اس کاروبار کو سنبھالیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھتے دیکھتے پوری دنیا کے بڑے تاجروں میں شمار ہونے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے بے شک۔ جب وہ کوئی کام، ظاہر ہے یہ اسباب کی دنیا ہے، تو اللہ پاک نے دو بندوں کو چنا۔ علامہ اقبال کے بعد شیخ احمد سرحدی تشریف لائے، شیخ الہند، اور انہوں نے کہا کہ وہ جو محمد علی جناح چلا گیا ہے اس کو واپس لاؤ۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال اپنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود
آخری 2 سالوں میں آپ کو گلے کا کینسر ہو گیا تھا، گلے کا، اور آنکھوں سے بھی دکھنا کم ہو گیا تھا۔ ایک آنکھ تو بچپن میں ہی اس کی بینائی، یہ میں علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں، بچپن میں ہی وہ کہیں سر میں پھوڑا وغیرہ نکلا تو وہ جیسے جونک نہیں لگوا دیتے، اس طرح وہ ماں باپ نے جونک لگوا دی، اس نے بینائی بھی کھینچ لی۔ تو ایک آنکھ سے تو پہلے ہی بہت کم دکھائی دیتا تھا، تو آخری 2 سالوں میں وہ آپ کی بینائی پر بھی اثر پڑ چکا تھا اور گلے پر بھی، اور ساری عمر، ساری جوانی، ساری زندگی کہنا چاہیے 3 بیویاں ہونے کے باوجود آپ کے پاس نہیں رہی۔ علامہ اقبال کی پہلی بیوی نے تو ویسے ہی کبھی یوں کہنا چاہیے گھاس نہیں ڈالی، وہ بہت امیر کبھی خاندانی تھی، برادری کی، انہوں نے دیکھا یہ ٹوینکل سٹار ہے تو وہ ان کے والدین نے فوراً آؤ دیکھا نہ تو دیکھا، وہ شادی کر دی۔ اب جو بیٹی ہے وہ شاہانہ مزاج کی ہے، اور علامہ اقبال نے فوقر مزاج کے تعلق یہاں ایک چھوٹے سا کمرہ کرائے پر لے کر رہتے تھے لاہور میں، تو وہ کہتی میں اس کھنڈے میں کیوں جا کر رہا ہوں تیرے ساتھ، میں اتنی بڑی امیر کبیر کی بیٹی ہوں۔ تو اس نے تو کبھی ویسے ہی، جب جوانی ایسی گزرتی گئی تو کسی نے کہا کہ اقبال تو دوسری شادی کر لی، کیا مسئلہ ہے، وہ نہیں آتی، آپ نے دوسری شادی کر لی۔ تو اب چونکہ آپ ایک پرومیننٹ فگر بن چکے تھے، حکومت کی طرف سے تھی، یا تو تھنک ٹینک کا سربراہ بن جو تیرا اصل حیثیت ہے، تیرا مقام ہے، یا پھر کم از کم عالمی عدالت کا چیف جسٹس بن جائے، نہیں تو ہم تجھے ذلیل و رسوا کریں۔ یہ حکومت وقت کا ہے۔ تو جب آپ نے دوسری شادی کر لی تو اس کا وہ آگے سامنے کہ خبردار اس کے تو ہم جھگڑے ہیں یا ہم یہ وہ ایسی، جب 5-6 سال اس کے انتظار میں گزر گئے تو اب لوگوں نے پھر کہا کہ یہ کیا آپ تیسری کر لیں، جائز آپ نے تیسری کر لی، وہ ہے یہ مرحلہ کہ وہ پچھلی 2 بھی آ کے بیٹھ گئی سر پر۔ یعنی آپ کو اس وقت کی جو حکومت ہے وہ تنگ کر رہی ہے کہ آپ کو چین نہیں دینے دینا، لیکن اس میں بھی اب اللہ کے فیصلے اللہ کی ہیں۔ شیخ الہند آئے اور کہنے لگے کہ آپ وہ جو چلا گیا ہے نا، وہ دنیا کا وہ محمد علی جناح اس کو لے کر آؤ۔ سبحان اللہ۔ آپ گئے، جا کر آپ نے کہا کہ یہ معاملہ ہے تو پاکستان بنانا ہے۔ کہنے کا اقبال تیرا دماغ ٹھیک ہے، کیسے بنائے گا پاکستان؟ انگریز ہمارے خلاف ہے کہ ہاں، ہندو ہمارے خلاف، اب تو حکومتیں بن چکی ہیں، حکومتیں ہمارے خلاف، سکھ ہمارے خلاف، اور جو دنیا میں رئیس ہٹ آؤٹ ہیں مسلمان حکمران وہ ہمارے خلاف، اور پیسہ جیب میں دینے نہیں ہے تو پاکستان بنائے گا کیسے؟ مجھے یہ تو سمجھا۔ آپ نے کہا محمد علی جناح حضور نے فیصلہ کر دیا ہے کہ پاکستان بنے گا تو پھر بنے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ بے شک حضور نے شیخ الہند پر بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ ہم نے تو اپنی حاضری لگوانی ہے، سبحان اللہ۔ بے شک اور دین کسی کا محتاج نہیں ہوتا، بے شک۔ سمجھے؟ یہ تو دنیا دار لیکن سمجھ آ گئی، سبحان اللہ۔ سب کچھ لے لوا کے جو کچھ کر کے آ گئے واپس۔ سبحان اللہ۔
تو ابھی یہ پلان چل ہی رہا تھا کہ کیا کیسے پاکستان کیسے بنے، لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے بھئی یہ دونوں شخصیات تو ہندو مسلم اتحاد کی سب سے بڑی علم بردار ہیں، لیکن جو الیکشن ہوئے اور گورنمنٹ بنی اس نے مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ ہندو اور ہے مسلم اور ہے۔ بے شک بے شک۔ وہ خطبہ الہ آباد جو آپ نے دیا، وہ دو قومی جو نظریہ پیش کیا، اس سے گرینڈ ریئلٹی سمجھ آ گئی لوگوں کو کہ ہندو ہندو ہے، مسلم مسلم ہے۔ لیکن مسلمانوں میں روح اور بیداری پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک نہیں ہے۔ اب اللہ پاک کا اپنا ہی ایک اصول ہے، اس اصول کو سمجھنا ہو تو ہم حاضر ہوتے ہیں حضرت بلال کی بات کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کی قبر شریف پر جائیں آپ تو وہاں ایک شعر لکھا ہوا ہے، ارا کرا کرنی کرا مامت کرا کری۔ یہ نہ تو مجھے سمجھ میں آیا نہ آپ کو سمجھ میں آیا، کیونکہ حبشی زبان میں ہے یہ شعر آگے لکھا ہوا ہے، لیکن حضرت حسان نے اس کا بڑا پیارا ترجمہ کیا اس شعر کا۔ وہ کیا ہے؟ اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یدرک المثل۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کبھی دنیا کا دھارا بدلنے کے لیے بہت بڑا واقعہ ہوگا نا، قیامت تک جب بھی کبھی بہت بڑا واقعہ ہوگا تو آپ کے صدقے سے اس واقعے کو کرنے والا آپ کا ادنا غلام ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ آپ کا ادنا غلام ہوگا۔ بے شک۔ تو اللہ تعالی ایک غلام کو چنتا ہے جس کا نام ہے علم دین شیخ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ پاکستان بنانے کسی غلام نے آ کر، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب غازی علم دین شہید کو دفنانے لگے نا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب جیسے لوگ بھی، شاہ صاحب لاکھوں میں جن کے مرید ہیں، سبحان اللہ، وہ اپنی پگڑی اتار کر غازی علم دین شہید کے قدموں پہ رکھ کر اور ان کے قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئی، مریدوں کی دھاڑے مار مار کر لوگ رونے لگے کہ شاہ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ یہ علم دین جس نے تو شاید کبھی قرآن کی نہیں ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوگا، آپ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین کے استاد، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے اس کے قدموں میں اپنی پگڑی رکھ رہا ہوں اور اس کے قدموں کو چوم رہا ہوں کہ اس نے میرے نانا کے دین کی پیراداری کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بڑی شان۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب جیسے، مولانا ظفر علی خان جیسے لوگ موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب یہاں دفنانے لگے تو علامہ اقبال نے سب کو قبر شریف میں وہ جب اتارنے لگے تو ایک ایک کر کے سب کو باہر کر دیا کہ تم اور باہر جاؤ، قبر شریف سے باہر چلے جاؤ، اور خود جھکے علم دین کے کان میں ایک بات کرنے کے لیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جو ہی میں جھکا
علم دین کو یہ کہنے کہ دیکھ میں نے اپنی جان کی بازی کھیل کر تجھے وہاں سے میاں والی سے یہاں لایا ہوں. سبحان اللہ. بے شک ہے میری تجھ سے ایک درخواست ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو ان سے میرا سلام عرض کرنا. سبحان اللہ. علامہ اقبال کہتے ہیں میرے دل میں یہ ارادہ تھا اور یہ ارادہ لے کے جو ہی میں جھکا غازی علم دین شہید کو یہ بات کہنے کے لیے کہ دیکھنا مجھے بھول نہ جانا، جب حضور آئے تو میرا سلام عرض کرنا. تو کہتے ہیں جو ہی میں جھکا تو علم دین بولنے لگا اقبال باہر جا جلدی سے، وہ آئے کھڑے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور تو تشریف لے آئے، تم جلدی سے باہر جاؤ نا. سبحان اللہ. بڑی بات. تو تب علامہ اقبال یہ کہتے ہوئے پیر جماعت علی شاہ صاحب کو باہر آئے ہیں، ہم تو ویسے ہی بولتے رہ گئے، یہ درخان کا بندہ بازی لے گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. درخان کا بچہ بازی لے گیا ہم سے. بے شک بے شک. تو اذا المقارن فی آفاقنا اذا ذکرت، یا رسول اللہ جب بھی کوئی دنیا کی تاریخ کو، جس کو ہم آج کل کے الفاظ میں کہتے ہیں گیم چینجر، وہ بہت بڑا واقعہ ہوگا نا، اس کی بنیاد میں آپ کے صدقے سے کوئی نہ کوئی غلام ہوگا. سبحان اللہ. بے شک پیر جماعت علی شاہ صاحب جیسے لوگ بھی موجود ہیں، بے شک ہزاروں ہی لاکھوں جن کے مرید ہیں بے شک. اور سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ. لیکن بازی جس نے لے جانی تھی وہ لے گیا. عاشق رسول. بے شک. تو علم دین شہید کا جو واقعہ رونما ہوا تو یہ دونوں شہباز سبحان اللہ. اقبال اور قائد شیروں کی طرح عقاب کی طرح جھپٹے اور انہوں نے علم دین کے اس واقعے کو پورے بر صغیر میں اس طریقے سے پھیلایا، لوگوں کے اندر آزادی کی ایک روح بیدار کر دی سبحان اور اس کو ایک نعرے کی شکل دے دی. سبحان اللہ. کیا بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور دستوری ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ایک اہم حقیقت کی طرف توجہ کر لیں. سب سے بڑا دھوکہ انسانوں کو، بلکہ یوں کہنا چاہیے مسلمانوں کو، سب سے بڑا دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کیا؟ آؤ اللہ کی طرف. یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آؤ اللہ کی طرف. یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مسلمانوں کو سب سے بڑا دھوکہ جو دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے آؤ اللہ کی طرف، آؤ دین کی طرف. تو یہ دھوکہ نہیں. یہ دھوکہ اللہ کی طرف بلانا دھوکہ نہیں. دین کی طرف بلانا کوئی دھوکہ. لیکن یہی دھوکہ ہے. کیسے؟ جب صرف یہ کہا جائے کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ دین کی طرف، اور حضور کی بات ہی نہ کرے کوئی. یہ دھوکہ. بے شک. حضور کی بات ہی نہ کرے، بس آؤ اللہ کی طرف، آؤ دین کی طرف.
بھائی قبر میں دو سوال نہیں ہونے، قبر میں جو اصل سوال ہونے ہیں وہ تیسرا سوال ہونا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پہلا سوال کیا ہے جی؟ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ بے شک۔ دوسرا سوال ہونا ہے ماں دینوں کا، تیرا دین ہو گیا۔ اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے، آؤ اللہ کی طرف، آؤ دین کی طرف۔ اور بھائی تیسرا سوال ہونا ہے، بے شک۔ وہ کیا ہے؟ ما کنت تقل فی ھذا الرجل، آج قبر میں آنے والے یہ بتا دنیا میں اس ہستی کو کیا سمجھتا رہا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہیں آج، وہ جو قبر میں جا کر آ جائے گی وہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، سبحان اللہ۔ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ بے شک۔ تو سب سے بڑا دھوکہ یہی ہوتا ہے، آؤ اللہ کی طرف، آؤ دین کی طرف۔ آؤ بھائی اللہ اور دین تو ہے ہی حضور کے صدقے سے، بے شک، بے شک، بے شک، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، بے شک، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ بے شک۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جان ہے وہ جہان کی، بے شک، جان ہے تو جہان ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلے کو سمجھیں کہ جب غازی علم دین شہید نے ناموس سے مثال، انہوں نے کیا کیا؟ ایک ہندو تھا جو حضور کی گستاخی کر رہا تھا، انہوں نے اسے کہا تو باز آیا، وہ باز نہیں آیا، انہوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب حکومت انگریزوں کی، بندہ قتل ہوا ہندوؤں کا، ہندو انگریز کا گٹھ جوڑ پہلے ہی ہے، بے شک۔ اور ادھر یہ اقبال اور قائد پڑے ہوئے ہیں انگریزوں کے، بڑے بڑے بارہ لاکھ کر کے آئے ہیں نا جی۔ انگریز کے قانون ان سے بڑھ کر کوئی جانتے ہی نہیں۔ بے شک، بے شک۔ جب علامہ اقبال نے کہا کہ محمد علی جناح اس کا مقدمہ تو نہیں لڑنا ہے، سبحان اللہ، وہ عام وکیلوں والا مقدمہ نہیں لڑنا، خاص، جیسے کوئی قتل ہو جائے، قاتل ہے، ایک مقتول ہے، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، تو وکیل تو دونوں کے جاتے ہیں نا، ظالم کے بھی مظلوم کے بھی، دونوں جاتے ہیں وکیل۔ علامہ اقبال کہنے لگے اس کا مقدمہ محمد علی جناح تو نے لڑنا ہے۔ اب علم دین کے مقدمہ لڑنے کا مطلب کیا ہے؟ انگریزوں کی دشمنی، ہندوؤں کی دشمنی، سکھوں کی دشمنی، عالم اسلام میں جتنے بھی ٹاؤٹ قسم کے حکمران بیٹھے ہیں سب کو دشمن بنانا۔ وہ قائد محمد علی جناح جو سب کچھ چھوڑ کر دنیا کمانے چلا گیا تھا لندن، وہ بتائی میں ہوش و واسن کی دشمنی ختم کر لے، وہ یہ نہ کہے اقبال تیرا دماغ خراب ہے، یہ ماورائے عدالت قتل ہے۔ جیسے ممتاز غازی کے موقع پر کیا ہوا ہے، یہ ہمارے جتنے انگریز کے قانون پڑے ہوئے جج ہیں، وکیل ہیں، حکمران ہیں، سب نے کیا کیا؟ کوئی نہیں بولا، اسی انگریز کے قانون کو پکڑا ہے نا، بے شک، اسی کے مطابق کہا نا اس نے ماورائے
ایسے ہی ہو. اس وقت تو انگریز ہے، ملکہ وکٹوریہ ہے، وائس رائے ہے، اصل پاور تو انگریزوں کے پاس ہے نا. انہوں نے اپنی چھتری کے نیچے الیکشن کروائے، حکومتیں بنوا لی، اور وہ سارے وزیر وزراء سب ہندو، کیونکہ ہندو اکثریت میں. ہمارے قائد، سبحان اللہ، ہمارے رہبر، سبحان اللہ، قائد اور اقبال اس وقت کی انگریز حکومت ہندو حکومت کے خلاف ڈٹ گئے. سبحان اللہ، بے شک. علامہ اقبال نے کہا میں نے ڈیفنس کمیٹی بنائی ہے، محمد علی جناح تیرے پاس پیسہ ہے تو پیسہ دے. یہ مقدمہ پیسہ لے کے لڑنا نہیں ہے، یہ پیسہ دے کے مقدمہ لڑنا ہے. سبحان اللہ، قربان جائیں محمد علی جناح پر. انہوں نے جیب سے چیک بک نکالی اور کہا یہ بلینک چیک بک ہے، اقبال تو جتنے پیسے مانگے گا تو لکھنے میں اتنے ہی دے دیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی شان. ایسے اس شاطان رسول نے جب علم دین شہادت کی اس واقعے سے پورے مسلمانوں میں آزادی کی روح پھونک دی، سبحان اللہ، ایک نعرے کی شکل دے دی، سبحان اللہ، اور یہ نعرہ ہر دل کی دھڑکن بن گیا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جب ایسے اس شاطان مصطفیٰ نے اللہ سے وعدہ کیا، اللہ سے وعدہ کیا کہ پروردگار تو ہمیں پاکستان دے، پاکستان کا مطلب کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. جب ایسے عاشقوں نے اللہ سے یہ معاہدہ کیا تو اللہ پاک نے ان پاکیزہ لوگوں کی پاکیزگی اور طہارت اور قربانی پر ہمیں یہ پاکستان جیسا ملک عطا کر دیا. سبحان اللہ، بے شک. لیکن اگر اس ملک میں آج اگر صدر بھی مسلمان ہو، وزیر اعظم بھی مسلمان ہو، آرمی چیف بھی مسلمان ہو، چیف جسٹس بھی مسلمان ہو، نیچے سے لے کر اوپر تک سب مسلمان ہوں، لیکن قانون وہی انگریز والا چلے، بے شک. گستاخ رسول بچ کر چلا جائے اور عاشق رسول کو پھانسی ہو جائے، ایسے ہی. تو یہ اس وعدے کی مخالفت ہے بے شک، بے شک، جس وعدے سے یہ پاکستان بنا. بے شک. پاکستان تو بنا تھا لا الہ الا اللہ کے لیے. بے شک، بے شک، اور جنہیں لا الہ الا اللہ اچھا نہیں لگتا وہاں پہ چلے جائیں انڈیا. بے شک. یہ کرتارپور کھل گیا نا ایک اور بارڈر، یہاں سے جلدی سے واپس جائیں. اور جنہیں یہاں دین کی بات اچھی نہیں لگتی تو پاکستان تو بنا ہی دین کے لیے ہے. سبحان اللہ، بے شک. پاکستان کے بنانے والوں نے بنایا ہی دینی وجہ سے ہے. بے شک. یہ پاکستان بنا ہی اس لیے ہے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہونا ہے. یہاں دستور ریاست اب انگریز کا نہیں چلنا، بے شک. اب یہاں محمد رسول اللہ کا دین چلے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ، انشاءاللہ. اللہ مدد. واقعہ معراج
ہمیں یہی سبق دیتا ہے. سبحان اللہ. جیسے میرے محبوب نے اپنے آپ کو دین کے لیے محمد رسول اللہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے آپ کو لہو لہان کروایا تو اللہ نے انہیں معراج کا سب سے بڑا انعام عطا فرمایا. سبحان اللہ. ایسے ہی آج یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے. بے شک. معراج شریف کا یہی درس ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ وعدہ جو ہمارے بڑوں نے ہمارے والدین نے اللہ سے کیا اس وعدے کو ہم وفاداری میں بدلیں. اللہ پاک ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وعلینا